خوش آمدید دوستوں کو جو ہماری ویڈیوز لازمی دیکھا کرتے ہیں۔ آج ایک اور اہم موضوع نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع لازمی آپ لوگوں نے سننا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ اس میں ایک درد ہے، اس میں ایک سبق ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی جنت دی ہے، ہمیں دنیا میں ایک ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ ہم ہر وقت سکون حاصل کر سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور وہ سکون کس کے ذریعے ہے، وہ جنت کس کے ذریعے ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے ذریعے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق۔ تو یہ بات ضرور غور سے سنیے گا۔ انسان پر جو حقوق واجب ہیں ان میں ایک حقوق العباد بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نسبتی اور خونی رشتے کا درجہ آتا ہے، جس میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا درجہ ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو والدین کے حقوق کی خاطر خواہ خیال رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کا خیال تو درکنار، ہم تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی میں ذرا برابر بھی شرم و ندامت محسوس نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے سامنے والدین کی بے عزتی اور ان سے زبان درازی تک کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح بیان فرما دی ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادب و احترام، حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خوش اسلوبی، فرما برداری، احسان شناسی اور شکر گزاری کا بھی درس دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کی کسی تکلیف دہ بات سے اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ انہیں اف نہیں کہا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نکاح کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمان اولاد کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ تو کتنی خوش نصیب اولاد ہے وہ جو اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتی ہو، ان کے کام کرتی ہو۔ اب آپ یہی غور کریں کہ جو والدین کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے اور اسے حج کا ثواب مل رہا ہے، تو جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو تو اسے کیا کچھ ملتا ہوگا، اس کی زندگی کس قدر سکون میں ہوگی۔ تو کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین باحیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی نگہبانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جو اپنے والدین کی معمولی سی تکالیف کا بھی خیال رکھتے ہوں اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو خوشی خوشی پورا کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوں۔ ایسی اولاد کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آج دور حاضر میں اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے یا ملازمت پانے کے بعد نہ صرف اپنے عزیز و اقارب اور خاندان سے بھی کٹنے لگی ہے، بلکہ جن والدین نے شب و روز محنت و مشقت کر کے لکھایا پڑھایا وہی انہیں اب حقیر لگنے لگے ہیں۔ والدین کی معمولی سی غلطی، غیر ضروری کلمات یا حرکات جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں، اب اولاد کو یہ برے لگتے ہیں۔ ماں باپ ان کی ناراضگی کا سبب بننے لگے ہیں اور اس طرح کی دوسری وجوہات کی بنا پر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اولادیں اپنی بیوی بچوں تک کو اپنے والدین سے ملنے نہیں دیتے۔ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو محض اس لیے والدین سے رشتہ توڑ دیتی ہیں کہ جاہل ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی وجہ سے ان کی ماڈرن تہذیب اور اعلیٰ طرز کا رکھ و رکھاؤ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے والدین ان کی ذاتی زندگی میں دخل انداز ہوں، اس لیے وہ انہیں اپنے سے دور رکھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ ادھر ماں باپ
اپنے پوتا پوتیوں کی یاد میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس سے گھبرا کر آج دوسری قوموں نے بھی بوڑھوں کے لیے ہاسٹل بنا رکھا ہے، جسے ہم اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں، جہاں عمر کے آخری لمحوں میں انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے بس اپنی موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اولاد کی شدید مصروفیات کی وجہ سے وہ دوسرے کے کندھوں کے سہارے اس دار فانی سے رخصت یعنی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی تعلیم یافتہ نئی تہذیب کے دلدادہ فیشن پرست نوجوانوں کو اپنی والدین بوجھ نظر آتے ہیں، جس نے نہ جانے کن کن تکلیفوں، منتوں، اپنے ارمانوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر اولاد کو پڑھایا لکھایا، قابل انسان بنانے میں اپنی پوری پونجی اور طاقت لگا دی، لیکن اس کا بدلہ سوائے حقارت اور نفرت کی انہیں کچھ نہ ملا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برا کہنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ تعریف ہی کرتے ہیں، کیونکہ اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بھلے ہی یہ ٹکڑا کتنا ہی فریبی، احسان فروش، خود غرض اور مفاد پرست کیوں نہ ہو، ماں باپ کی نظر میں وہ معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اگر وہ اس حد سے تجاوز کر جائیں تو ماں کے دکھے دل سے نکلی ایک آہ بددعا بن کر ہنستے کھیلتے پھلے پھولے گلستان کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ والدین چاہے کتنے ہی غریب، مفلس، کمزور، لاچار کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اپنی محنت و مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مگر آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ 5 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو سہارا دینے میں آنا کانی کرتے ہیں، کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 5 بچوں کے لیے ان کے والدین ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ بہت بڑا بوجھ اور مصیبت ہوتے ہیں۔ اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ چاہے وہ کیسے ہی ہوں حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ دوستو، یہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت میں جانے کا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر غور سے سنیے گا، خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا یہی خدمت ہے، یہی اصل خدمت ہے، یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے، یہی نیکی ہے، یہی آگے کی زندگی کو آسان کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔